اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین عنیس الغریبین رحمة للعالمین علی رد المعید الرسول المصدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات صحابہ بلندہ سے ولعنة الله على أعدائهم الغنين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات صالح بلند واسع آپ بخوبی واقف ہیں روز عاشور ہے اور عصر عاشور کا وقت ہے۔ آج کا دن وہ دن نہیں ہے جو کسی مومن کو اپنی طرف خود متوجہ کرنا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ میری طرف دیکھو۔ انتہائی مختصر وقت میں آج اپنے عشرہ محرم الحرام کی آخری مجلس اور اس موضوع کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے خداوند متعال کے اس دین پہ 6 شخصیات کا احسان، ان میں سے آخری اور چھٹی شخصیت کا تعارف اور لکھا۔ جملہ کیا تھا؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ میں محمد نے اللہ کے عرش کے دائیں جانب جو جملہ لکھا ہوا دیکھا وہ یہ تھا، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کون ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین ہی کشتی نجات ہے۔ یاد رکھنا پیغمبر گرامی قدر کی یہ حدیث سے مبارکہ جو فضیلت امام حسین میں پیغمبر گرامی قدر نے یہ بیان فرمائی ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث مبارکہ صرف سننے تک اس کا تعلق نہیں، علماء موجود ہے تو تصدیق فرما لیجیے گا، یہ صرف سننے تک تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ کسوٹی ہے، میزان ہے، ترازو ہے امت مسلمہ کے لیے۔ گویا پیغمبر گرامی قدر اپنی امت پہ قیامت تک لیے واضح فرما کے چلے گئے، لوگوں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تم میں سے کس کس کا تعلق، کون کون نجات پانے والا ہے، تو دیکھنا کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے۔ اور اگر اپنے آپ سے یہ دیکھنا چاہو کہ تم میں سے کون کون فلاح پانے والا ہے تو دیکھو کس کس کا تعلق اس کشتی نجات حسین ابن علی سے ہے۔ اور اگر تم یہ دیکھنا چاہو تو جو ہے نا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اگر تم یہ دیکھنا چاہو ہدایت پانے والا کون ہے تو دیکھو کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے۔ اور اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ کون کون نجات پانے والا ہے تو پھر دیکھو کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے۔ گویا پیغمبر یہاں پہ واضح فرما کے چلے گئے، اور میری امت یاد رکھنا قیامت تک اگر کسی کو ہدایت چاہیے تب بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر کسی کو قیامت تک لیے نجات چاہیے تب بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ نہ حسین کے دروازے کے بغیر تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، نہ حسین کے دروازے کے بغیر تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ ہدایت مان رہا ہے تو بھی میرا بیٹا حسین، اور اگر چراغ اور نجات بانٹ رہا ہے تو بھی میرا بیٹا حسین۔ کس عظمت کا مالک ہے حسین؟ کس رفعت کا مالک ہے حسین؟ حسین نے کربلا میں قربانی کیوں دی؟ حسین مکہ سے کیوں نکلے؟ یہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا؟ یہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں عزیزان۔ مقصد حسین کیا تھا؟ پیغمبر گرامی قدر کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ یمانی ہے، رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبر گرامی قدر کے صحابی نے دیکھا، خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسین کے سن مبارک چھوٹا ہے۔ پیغمبر گرامی قدر نے ایک زانو پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسرے زانو پہ امام حسین کو بٹھایا۔ توجہ ہے نا عزیزان؟
ایک زانوں پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسرے زانوں پہ غریب کربلا کو بٹھایا، اور دونوں نواسوں کو پیار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے مرحبا بک یا حسین، اے حسین تیرا نانا تجھ پہ قربان جائے، اے حسین مرحبا، اے حسین مرحبا۔ فرمایا مرحبا بک یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت بیٹا حسین، حسین زمین و آسمان کی زینت بیٹا حسین، تیرا نانا تجھ پر فدا جائے۔ رسول اللہ سے حضرت حذیفہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ کیا اور بھی کوئی شخصیت ہے آپ کے علاوہ جو زمین و آسمان کی زینت ہو؟ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں حذیفہ ہاں یہی تو میرا بیٹا حسین ہے جو مجھ محمد سے بڑھ کے بھی زمین و آسمان کی زینت ہے۔ حذیفہ اگر حسین کی عظمت پوچھنی ہے اللہ کے فرش پہ دھکے نہ کھا، عرش پہ جا کے دیکھ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ حسین کی عظمت پوچھنی ہے، اللہ کے عرش پہ جا کے دیکھ حسین کی عظمت۔ پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر فرمایا رب ایک دس میں بیٹھے رسول کے، پیغمبر فرما رہے یا بنیا انک سید وابن السید ابو السادہ، اے میرا بیٹا حسین بے شک تو سید ہے، بے شک تو سید ہے، تیرا باپ بھی سید ہے، حسین قیامت تک آنے والی نسل سادات کا تو باپ ہے۔ یا بنیا انکا حجت وابن الحجت وابو الحجج، آقا فرمائے حسین یاد رکھ تو ایک حجت الہیہ ہے، ایک حجت الہیہ کا بیٹا ہے۔ حسین یاد رکھ قیامت تک قائم رہنے والی 9 حجج الہیہ کا تو باپ ہے۔ عظمت حسین سنیے گا، فرمایا یا بنیا انکا امام وابن الامام وابو الائمہ، اے بیٹا حسین تیری عظمت کا کوئی کم ہے، تو ایک امام ہے، ایک امام کا فرزند ہے، اور فرمایا 9 اماموں کا حسین تو اکیلا باپ ہے۔ زندہ آباد بولیے گا، زندہ آباد حیدری۔ بتانا چاہتا ہوں یہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا وجہ تھی کربلا کا واقعہ رونما ہوا، کیا وجہ ہے آج ہم شیعہ یعنی حیدر کر رہا ماتم حسین کی سلام بلند کر رہے تو جو ہے نا عزیزان یاد رکھنا وجہ کیا تھی۔ حاکم شام کے مرنے کے بعد پسر حاکم شام نے اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس نے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا، توجہ ہے نا عزیزان، بیعت کا مطالبہ کیا۔ ولید کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا، جب امام گئے امام نے دربار کے حالات مختصر کرو دربار کے حالات کو دیکھا، امام علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا یختم۔ آقا فرماتے ایھا الامیر ولید سن لے، ہم اہل بیت النبوۃ ہیں، رسالت کی کان ہے، ہم کون ہیں؟ جن کے گھر سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز کیا اور جن کے گھر ہی پہ اللہ کا تعلق، جن کے نام ہی سے اللہ اس کائنات پہ اختتام کرے گا۔ فرمایا ہمارا گھر وہ گھر ہے جو ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے۔ فرمایا سن ایھا الامیر سن، آقا فرماتا لوگوں کا امیر سن، یزید رجل فاسق فارج شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ ملعن بالفسق۔ آقا فرماتا مثلی لا یبایع مثلا، سن فرماتے سن ولید، یزید شراب خور ہے، یزید زناکار ہے، یزید حرامی ہے، یزید زناکار ہے، بندنوں کو لباس علماء کا پہنا کے نچانے والا یزید، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والا یزید۔ فرمایا یاد رکھ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ امام کو یہ فرمانا چاہیے تھا میں حسین ابن علی اس یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے یہ فرمایا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا امام نے یہ واضح فرما دیا قیامت تک ہر آنے والا حسینی، بولیے گا میرے ساتھ، فرمایا قیامت تک
सामने सर नहीं झुकाएगा जो हुसैनी होगा। कभी अपने वक्त के यजीद के खिलाफ कयाम तो जरूर करेगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा। और याद रखना मेरे भाइयों, क्या वजह थी, इतना जोर क्यों दिया गया बैअत हुसैन पे? सुनना चाहेंगे निजाम? सुनना चाहेंगे? तवज्जो क्या है? सुनना चाहेंगे वजह क्या थी कि हुसैन की बैअत पे सिर्फ क्यों जोर दिया, और ये वाकया करबला क्यों रूनुमा हो गया? वजह क्या थी आखिर? कोई और लोग भी थे जिन्होंने यजीद की बैअत ना की थी, लेकिन यजीद को सिर्फ बैअत हुसैन क्यों चाहिए थी? तो ये है ना मेरे भाइयों, वजह सिर्फ ये थी, पैगंबर यजीद ये जानता था कि पैगंबर ने ये फरमाया है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और यजीद ये जानता था मेरे भाइयों, ये सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं। तवज्जो, साउंड थोड़ा सा कम कर रहा है लेकिन मेहरबानी फरमाइएगा, तो रखिएगा मेरी तरफ। फरमाया हुसैन का हाथ रसूलुल्लाह का हाथ है, और ये सिर्फ रसूल का हाथ नहीं बल्कि 1.25 लाख अंबिया का हाथ है। यजीद ये जानता था कि जब मैं बैअत मांगूंगा हुसैन मेरी बैअत करेगा तो सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, मेरे हाथ पे रसूल खुदा का हाथ आ जाएगा, मेरे हाथ पे खातमुल अंबिया का हाथ आ जाएगा, मेरे हाथ पे आदम का हाथ आ जाएगा, मेरे हाथ पे नूह का हाथ आ जाएगा, मेरे हाथ पे इब्राहिम का हाथ आ जाएगा। याद रखना, जोर सिर्फ इसलिए दिया अगर हुसैन का हाथ मेरे हाथ पे आ गया, मेरी हुकूमत एक इस्लामी और शरई हुकूमत बन जाएगी, फिर मेरी हुकूमत को ज़वाल न होगा। लेकिन क्या कहने फर्जंदुल्लाह तेरे हुसैन इब्न अली ने नौ के सीना पे तिलावत कुरान पढ़ के लोगों को कूफा, करबला से कूफा से शाम तक कुरान पढ़ के लोगों को बताया, ये लोगों याद रखना मैं हुसैन ने सर कटाया है, सर झुकाया नहीं है। बोलिएगा मेरे साथ, जिंदाबाद। सारे मिलकर जवाब दें, जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। तो ये है ना अज़ीज़ान, गुफ्तगू समझ आ रही है? फलसफा करबला क्या था, क्यों रूनुमा हुई करबला? यजीद जानता था अगर हुसैन बैअत कर ले फिर मुझे कोई सवाल नहीं है, लेकिन फर्जंद सैयदा ने कूफा और शाम के गलियों बाजारों में नौ के सीना पे कुरान पढ़ के इसको बता दिया, याद रख यजीद मैंने सर कटाया है और सर झुकाया नहीं है। अगला जुमला इससे बड़ा अज़ीज़ान, पैगंबर गिरामी कादर की इसी निवासे में जनाब हनफिया के मोहम्मद हनफिया के जवाब में कहा था, जनाब मोहम्मद हनफिया अपने भाइया के जवाब में कहा था, हनफिया ने कहा था फर्जंद रसूल ना जाए आप करबला, मदीना न छेड़े। इमाम हुसैन ने फरमाया इन्नी लम अखरज अशरम वला बतरन वला मुफसलन फिल अर्ज़ ज़ालिमा बल इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाही उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह। आका फरमाए मोहम्मद हनफिया और अहले मदीना याद रखो, मेरा यहाँ से जाना कोई खैर खुद खाई की बुनियाद नहीं है, कोई दंगे की बुनियाद नहीं है, मैं ज़मीन खुदा में फसाद दफा करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि फरमाया इन्नी लम अखरज अशरम वला बतरन वला मुफसलन फिल अर्ज़ वला ज़ालिमा। फरमाया बल इन्नमा खरजतु लितलब, मदीना क्यों छोड़ा हुसैन ने? बल इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाही उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह। फरमाया मैं हुसैन इसलिए जा रहा हूं, मैं अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह चाहता हूं। बोलिएगा मेरे साथ। फरमाया मैं अपने, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूं। याद रखो, इमाम को ये कहना चाहिए था कि मैं यजीद की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। कुत्ते काम सारे यजीद के थे, शराबखोर कौन था? बोलिएगा। जनाकार कौन?
میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. فرزند زہرا نے یہ کیوں فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ یاد رکھو امام نے اس لیے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ضرورت تھی جنہوں نے رسول اعظم کے ٹھیک 50 سال بعد جس منبر پہ انبیاء کا سلطان بیٹھا کرتا تھا، جس منبر پہ اوصیاء کا سلطان بیٹھا کرتا تھا، جس منبر پہ سردار انبیاء بیٹھا کرتا تھا، جس منبر پہ فخر موجودات بیٹھا کرتا تھا، اس امت کی اصلاح کی ضرورت تھی. ٹھیک 50 سال بعد اسی منبر پہ ایک زانی، شرابی، بدکار کو لا کے بٹھا کے خلیفہ رسول سمجھ کے اس کی بیعت کر لی تھی. رسول اللہ کی اس بیمار امت کی اصلاح کو جگانے چلے تھے حسین، اس لیے فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو جو ہے ناظران گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ فلسفہ کربلا کیا تھا؟ کیوں رونما ہوئی کربلا؟ کیوں غریب کربلا چلے گئے کربلا میں؟ حسین کو مدینہ آباد پیارا نہیں تھا؟ میرے بھائیوں سنو، حسین نے صرف اس لیے کربلا کو آباد کیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ بچ جائے، محمد رسول اللہ بچ جائے، علی ولی اللہ بچ جائے. تو یہ ہے ناظران حسین چاہتے تھے کہ دین خدا. اب ایک اور مثال دے دوں، حاضر بیٹھے تو سلوات بھیجے گا محمد علی محمد کے ذات. حسین کون ہے؟ حسین وارث آدم ہے، حسین وارث نوح ہے، حسین وارث عیسیٰ ہے، حسین وارث موسیٰ ہے، حسین وارث ابراہیم ہے، حسین وارث اسماعیل ہے. تو یہ ہے نا دیدار، حسین وارث مصطفیٰ ہے اور حسین وارث دین مصطفیٰ ہے. یاد رکھنا اگر بات ذاتیات تک ہوتی تو کبھی بھی نجاستوں کے مرکز کو حسین نہ چھیڑتے. اگر بات ذاتیات تک ہوتی کبھی نجاستوں کے مرکز کو حسین منہ نہ لگاتے. لیکن اس یزید نے، یہ مائک ہے برادر کا ہے، اگر اس کو نقصان پہنچے گا آپ میں سے کوئی نہ بولے گا یہی جس کا مائک ہے، جس کا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے. یاد رکھنا بات اگر ذاتیات تک ہوتی حسین چپ کر جاتے، لیکن حسین تھا دین خدا کا وارث. بولیے گا میرے ساتھ، حسین تھا دین مصطفیٰ کا وارث. جب اس یزید نے دین مصطفیٰ کے ساتھ کھیلنا چاہا، حسین ابن علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اے یزید میرے نانا کا حلال قیامت تک حلال رہے گا اور میرے نانا کا حرام قیامت تک حرام رہے گا. یاد رکھنا حسین، میں یاد رکھنا یزید، میں سر کٹا دوں گا لیکن اپنے نانا کی شریعت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا. اور یاد رکھنا پھر امت مصطفیٰ کو سوئی ہوئی کو جگایا حسین نے. تو یہ ہے نا عزیزان، بے شک نہ بولیے فلسفہ کربلا پیش کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے نہ بولے، مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ سو جائے، رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا علی مولا بھی بت شکن ہے، حسین مولا بھی بت شکن ہے. علی مولا نے پتھر کے بے جان بت توڑے، حسین نے کربلا میں جاندار بت توڑ دیا. تو یہ ہے نا عزیزان، حسین نے کیا کیا؟ پیغمبر کی سوئی ہوئی امت کو، ایک بندہ سویا ہوا ہو اور نیند سے بیدار نہ ہو رہا ہو، پھر اسے پانی کے چھینٹے دے کے اٹھانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے نا، امت مصطفیٰ جب سوئی ہوئی تھی حسین نے خون کے چھینٹے دیے اور امت مصطفیٰ کو اس نیند سے بیدار کیا. آؤ عظمت حسین پوچھتے ہیں، رسول اللہ کے دروازے پہ چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا یہ فرزند حسین کس عظمت کا مالک ہے، کس رفعت کا مالک ہے. یہ واقعہ بیان کر کے ذکر مصیبت شروع کر رہا ہوں. اللہ اور رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ کون ہے حسین، کس عظمت کا مالک ہے حسین. عزیزان پیغمبر گرامی قدر ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے اور آ کے پوچھا عائشہ گھر میں کوئی کھانے کوئی چیز پڑی ہے؟ تو یہ ہے نا عزیزان، گھبرا تو نہیں ہے. عظمت حسین سنیے گا، فضیلت حسین سنیے گا. عزیزان سنیے گا میرے بھائیوں، رسول فرماتے عائشہ گھر میں کوئی کھانے کو چیز پڑی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی تو گھر میں کھانا ختم ہو گیا. رسول خدا اٹھے، ابائی مبارک اٹھائی، چلنے کا ارادہ کیا.
جناب عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خانہ زہرا میں جاتا ہوں، خانہ سجدہ میں جاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے آپ کو، آپ کی بھوک کا تعلق زہرا کے دروازے سے کیا ہے؟ فرمایا لینظر الی الحسن والحسین ما بی من الجوع، میں حسین و حسن کو دیکھوں گا میری بھوک مٹ جائے گی۔ اور مسلمان حسین کون ہے جس کو دیکھنے سے رسول کی بھوک مٹ جائے؟ پیغمبر گرامی قدر آئے اور آ کے دیکھا، پیغمبر گرامی قدر نے پوچھا فاطمہ میرے حسنین کہاں ہیں؟ کہا بابا جان کافی دیر ہو گئی ہے، میں خود پریشان ہوں، کافی دیر ہوگی، گھر واپس نہیں گئے، گھر سے باہر گئے تھے، رحمت کل نکلی، ساتھ چند صحابہ نکلے، پیغمبر گرامی قدر جو گئے دیکھا بنو نجار کے ایک کھجوروں کے باغ میں، پھر ابھی کبھی تو حسین آباد تھا، کبھی تو حسین بسا کرتا تھا۔ عزیزان دیکھنا منظر کیسا تھا، کبھی تو حسین آباد تھا۔ پیغمبر گرامی قدر نے کیا دیکھا؟ بنو نجار کے کھجوروں کا باغ ہے، اس کھجوروں کے باغ میں ایک جبرائیل نے پر نیچے بچھایا ہوا ہے، دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں پاہن ڈال کے ایک پر پہ آرام کر رہے ہیں، دوسرے پر سے جبرائیل نے اوپر سے سایہ بنایا ہوا ہے۔ پیغمبر گرامی قدر نے ایک شہزادے کو اٹھایا، دوسرے کو جناب جبرائیل نے اٹھایا۔ عزیزان حضرت ابو بکر آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ توجہ، اصحاب اور اہل بیت میں فرق سنیے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شہزادہ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا نہ ابو بکر یاد رکھ دینے میں قباحت نہ تھی، نعم الحاملان و نعم الراکبان، ابو بکر دے ضرور دیتا لیکن یاد رکھ اٹھانے والے بھی سب سے عظیم ہیں، اٹھائے جانے والے بھی سب سے عظیم ہیں۔ تو ہے نا جیسا اٹھانے والے بھی عظیم ہیں۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ عظمت حسین سنیے گا، اٹھائے جانے والے بھی عظیم ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے اصحاب جاؤ مسجد نبوی میں، اصحاب کو اکٹھا کرو، میں حسنین کی شان میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر مسجد نبوی میں آئے، بعد از حمد و ثنا پیغمبر گرامی قدر میں دونوں شہزادوں کو پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا، اور میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کائنات میں وہ ہستیاں کون سی ہیں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جن کی ماں جیسی اللہ کی کائنات میں کسی کی ماں نہیں؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ فرمایا الحسن والحسین جن کا باپ علی حیدر کرار ہے، جن کی ماں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ دوسرا فرمایا اے میرے اصحاب کیا تم جانتے ہو کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کے چچا جیسا کائنات میں کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھی جیسی کائنات میں کسی کی پھوپھی نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ فرمایا الحسن والحسین میرے یہی حسن حسین ہیں جن کے چچا جعفر طیار، جن کے گھر سے اللہ نے مجھ محمد کو، جن کے جو ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہوا کرتے تھے، جن کی چچی ام ہانہ، جو جن کی چچی جن کی پھوپھی ام ہانی، جس کے گھر سے اللہ نے مجھ معراج کو، مجھ محمد کو سفر معراج کا شرف بخشا۔ اور فرمایا اے میرے اصحاب کیا تم جانتے ہو ان کائنات و ہستیاں کون سی ہیں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا الحسن والحسین یہی میرے بیٹے حسن و حسین ہیں جن کا نانا میں محمد مصطفیٰ ہوں، جن کی نانی خدیجہ الملکۃ الکبریٰ ہے۔ توجہ ہے نا دیکھا؟ ایک اور واقعہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ الارض، ایک اور واقعہ عظمت حسین کا ذکر مصیبت شروع کر رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ رسول خدا کا حرم، وہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول خدا کی طبیعت ناساز ہوئی، توجہ ہے نا ذرا، رسول کی طبیعت ناساز ہوئی، مجھے فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں آرام کے لیے جا رہا ہوں، باہر سے کوئی بھی آئے اسے اندر نہیں آنے دینا، میں آرام کر رہا ہوں، توجہ ہے نا ذرا، رسول کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا باہر سے کوئی بھی آئے ام سلمہ اسے اندر نہ آنے دینا۔ پیغمبر گرامی قدر کا یہ سنن کہنا تھا۔ پیغمبر خود آرام کرنے حجرے میں چلے گئے، حجرے کا دروازہ بند کیا، ابھی حجرے کا دروازہ بند ہو رہا تھا، ادھر محمد اندر گئے، ادھر سے حسین ابن علی نے حجرے کے اندر پہلا قدم رکھا۔
گھر کے اندر پہلا قدم رکھنا تھا. کہا نانی اماں میرے نانا کا ہے. رسول خدا گھر فرماتی بیٹا ان کی طبیعت ناساز ہے. انہوں نے فرمایا وہ آرام کرنے گئے, ان کی طبیعت ناساز ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا باہر سے کوئی بھی آئے, توجہ ہے نازلہ لفظ سے کوئی بھی توجہ کی گیا, باہر سے کوئی بھی آئے اسے اندر نہ آنے دینا, میں محمد آرام کر رہا ہوں. ایک نگاہ ڈالی جناب ام سلمہ پہ حسین ابن علی نے, اور فرمایا نانی اماں مجھے دیکھیے میں کوئی ہوں, نانی اماں مجھے دیکھیے میں کوئی ہوں. رسول خدا نے جانی اور نواسے کی تکرار سنی, اندر سے آواز ام سلمہ میرے حسین کو اندر آنے دو. امام حسین گئے, جناب ام سلمہ دیکھتی فرماتی میں نے خود دیکھا پیغمبر چٹائی پہ آرام کر رہے تھے, حسین کے ننھے ننھے بازو تھے, مصطفیٰ کی انگلیاں تھی, حسین کے ننھے ننھے قدم تھے, اور مصطفیٰ کا سینہ اور مصطفیٰ کا بدن تھا. مصطفیٰ کے بدن پہ چل رہے تھے حسین, اور فرما رہے تھے الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. کتنی عظمتوں کا مالک حسین, اللہ جانتا ہے جتنی عظمتوں کا مالک تھا اتنا رولا کے زہرا کے بیٹے کو مارا مسلمانوں نے. علامہ محبت مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک خواب میں نے دیکھا, خواب میں حرم مظلوم کربلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں. مجلس پڑھتے پڑھتے جب میں مصائب پہ آیا نا, حرم مطہر امام حسین علیہ السلام سے ایک خاتون باہر نکلی جس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا, اور آ کے کہتی مجلسی آج مصائب اپنی مرضی کے نہ پڑھنا, آج مصائب آقا زادی کی پڑھ, مرضی کے آقا زادی کے مرضی کے پڑھ. علامہ صفت میں نے فرمایا, میں نے پوچھا استفسار کیا بی بی آپ کون ہیں اور کس کی مرضی کے مصائب؟ کہا مجلسی تو نے مجھے نہیں پہچانا, میں وہ ہوں جو زہرا کے ساتھ بھی دربار گئی تھی, میں وہ ہوں جو زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ دربار بھی گئی, بازار بھی گئی, اور تجھے نہیں پتا کائنات کے اندر حسین کی ماں آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی مجلسی سے کہو آج مصائب میری مرضی کے پڑھے, اپنی مرضی کے نہ پڑھے. عزادارو یہ کہنا تھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا حکم ہے میری آقازادی کا, اور کیا فرماتی ہیں آج کون سے مصائب پڑھوں؟ عزادارو علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے خود سنا, وہ بی بی کہہ رہی تھی کہ میری آقازادی نے یہ فرمایا, حسین کی ماں مجھے یہ کہہ رہی تھی آج یہ مصائب پڑھ, اذکر وداع ولدی الحسین, آج وہ مصائب پڑھ جب حسین کا کوئی نہ رہ گیا, میرا حسین تنہا رہ گیا. آج حسین کے اس وقت کی مصیبت کو بیان کر جب 71 لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین. گریہ کیجئے گا آخری وقت, خدا جانتا ہے اگلے سال کسی کو مجلس حسین پہ بیٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو, خدا ہمارا یہ گریہ قبول فرمائے. عزادارو قیامت کا وقت حسین غریب کربلا ودا کے لیے خیام میں آئے. سب سے پہلے غریب کربلا ودا کے لیے اپنے اس بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے جو غشی کے عالم میں پڑے تھے. عزادارو غریب کربلا نے سجاد مولا کو اٹھایا. سجاد مولا جیسے غشی کے عالم سے اٹھے, دیکھا بابا کے کانوں سے بھی خون بہ رہا ہے, بابا کی پیشانی سے بھی خون بہ رہا ہے, کوئی جسم کو ایسا عضو نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو. عزادارو رو کے سید سجاد تجھے بابا جان آپ کی یہ حالت کس نے بنے؟ فرمایا سجاد فوجی اشقیاء نے. عزادارو رو کے کہا بابا جان جب آپ کی یہ حالت ہو رہی تھی علی اکبر این این قاسم این این حبیب این این بریر این این زہیر این این عمرو العباس, عزادارو پوچھ رہے تھے بابا جان جب آپ کی فوج نے یہ حالت کی قاسم کہاں تھے, میرے بھیا اکبر کہاں تھے, عباس کہاں تھے, زہیر کہاں تھے, بریر کہاں تھے, حبیب کہاں گئے؟ رو کے فرمایا سجاد بیٹا تو کب تک پوچھے گا, میں غریب کب تک بتاؤں گا, ایک خیمے میں یا تو بچ گیا ہے یا میں تیرا لحظے کا مہمان غریب بابا. عزادارو یہ کہنا تھا. فرمایا پھپھی امام اس سجاد کو ہنسا دو اور ایک تلوار کو میں جا کے جنگ لڑتا ہوں کربلا میں اور میں پوچھتا ہوں کیسے مارے ہے جوان. عزادارو فرمایا سجاد بیٹا تیرا محال کربلا نہیں, تیرا محال شام. فرمایا سجاد بازار جانے اور تو جان, دربار جانے اور تو جان. عزادارو راز امامت سپرد کیا غریب کربلا نے. اب امام مظلوم کربلا نے جناب زینب سے فرمایا زینب بہن اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ہر بی بی کے خیمے میں علیحدہ علیحدہ جاؤں. زینب ساری بیویوں کو اکٹھا ایک خیمے میں بلا, میں ساری
बीबियों को वक्त आखिर सलाम करता हूँ। अल्लाह ये कहना तो सारी बीबी हल्के में जमा हो गई। खुदा जानता जैसी बीबियां जमा हुई ना, गरीब करबला ने एक एक मायूसाना निगाह हर बीबी पे डाली और रो के सैयद मजलूम ने रो के एक जुमला कहा, बीबियों मैं हुसैन तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने अल्लाह के दीन के लिए अपनी औलादें दे दी, अपने भाई दे दिए, बेटे दे दिए, भतीजे दे दिए। अल्लाह ये कहना था और फिर एक सलाम आखिर किया, फरमाया मेरी सारी बीबियों मैं हुसैन का आखिरी सलाम हो। अल्लाह सैयदा ज़ैनब रो रो के कह रही थी, महलन महलन या अखी, भैया थोड़ी देर तो और रुक जा, ज़ैनब को किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। अल्लाह ये कहना था। गरीब करबला खयाम से बाहर आए, खयाम से जैसे गरीब बाहर आए, बाहर आके गरीब ने एक निदा दी, फरमाया युकुम युकद्दिमु जवादी, कोई है जो मैं गरीब का घोड़ा लेके आए। अल्लाह ये कहना था, कौन था घोड़ा लाने वाला, कौन था गरीब को सवार करवाने वाला। एक निगाह डाली सहरा करबला में, मैदान करबला में निगाह डाल के रसूलुल्लाह के फरजंद ने रो के फरमाते या फुरसान अलहिजा वया अबताल सफा माली उनादिकुम फला तुजीबून। फरमाया हुसैन के शाह सवारों कहाँ चले गए, हुसैन के शाह सवारों शहजादों कहाँ चले गए। फरमाया क्या हो गया, आज मैं पहले बुलाया करता था, एक दफा बुलाता था तुम 10 दफा लब्बैक कहते थे, आज क्या हो गया, मैं पहले वाला हुसैन न रहा और मुझे जवाब क्यों नहीं देते। अब रो के गरीब करबला ने एक मरसिया पढ़ा और फरमाया कुमो शरीफ ज़ादे उठो शरीफ ज़ादे अली की बेटियां पे पर्दों को बचा लो। अल्लाह गरीब करबला बड़ी मुश्किल से सवार हुए ज़ीने ज़ुलजनाह पे। आखिरी इख्तिताम में लेके जा रहा हूँ गुफ्तगू को अज़ीज़ान, मातमदारी होगी जो चौक पे मजलिस होगी अज़ीज़ान, मातमदारी भी होगी। आखिरी जुमले लेके जा रहा हूँ, शहादत गरीब करबला के आखिरी जुमले। गरीब करबला बड़ी मुश्किल से विदा हुए, बड़ी मुश्किल से ज़ीने ज़ुलजनाह पे बैठ गए हुसैन। अल्लाह ने ज़ुलजनाह को दौड़ाने का इरादा किया, ज़ुलजनाह चंद कदम आगे चला था, ज़ुलजनाह ने चलने से रुक गया। अल्लाह गरीब करबला कहते मैं जानता हूँ तू भूखा भी है, तू प्यासा भी है, ए घोड़े एक दफा मुझे मैदान ले जा, मैं ज़हरा का फर्जंद तुझसे वादा करता हूँ, दूसरी मर्तबा तुझे ज़हमत न दूंगा। अल्लाह जुबान बेजुबानी में घोड़ा कहता मौला मेरे कदमों को देखें। अल्लाह गरीब ने देखा 4 साला मासूम सकीना जो ज़ीने ज़ुलजनाह पे बैठे थे हुसैन, ज़ुलजनाह के कदमों को पकड़ा तो सकीना ने रो के कहती मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान न ले जाना, सुबह से लेके अब तक मैं देख रही हूँ जो भी गया अब वापस न आया। गरीब करबला ज़ीन से उतरे, सकीना को सीने से लगा के फरमाया सकीना बेटा मैं हुसैन की जिंदगी में ना रो, सकीना मेरे बाद शमर के तमाचे लगेंगे, सकीना मेरे बाद दरबार बाजार, सकीना शमर के तमाचे, सकीना मेरी जिंदगी में ना रो। अल्लाह गरीब करबला जो बैठे ज़ीने ज़ुलजनाह पे, खुदा जानता है तारीख का जिम्मेदार हूँ, ऐसा हमला किया अली के शेर ने, अली मौला की जंगें भूल गई लोगों को, कभी कूफा के दर दीवार से टकराने लगे फौज अश्किया, कभी कहाँ जाने लगे। अज़ादार हुसैन जंग कर रहे थे, जंग करते करते अज़ादार एक हातफ़े गैबी से आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन अपने रब की तरफ पलटा। अज़ादार ये सुनना था, गरीब करबला ने तलवार को नयाब में डाला, अब दौड़ती हुई फौजें वापस आई। ज़ीने ज़ुलजनाह पे थे हुसैन, एक बेगैरत ने तीर जो मारा ज़हरा के फरजंद की पेशानी में लगा, एक बेगैरत ने सेशोबा तीर मारा, सनान बिन अनस ने रबे तीर मारा, दौड़ते घोड़े पे हुसैन को तीर पहलू में लगा और हुसैन खुद को संभाल न सके, गिरने लग गए हुसैन। अब देखिए ज़ुलजनाह की वफा क्या है, इस ज़ुलजनाह ने कितनी वफा की हुसैन से। अल्लाह ये देख रहा था घोड़ा,
اب میرا سوار مجھ پہ سواری نہیں کر سکتا۔ زوجنا نے اگلے قدم آگے پہ پھیلا دیے، پچھلے قدم پیچھے پھیلا دیے، اپنے پیٹ کو زمین سے لگایا اور زمین سے لگا کے اپنی بے زبانی میں کہتا مولا اتر جائیے۔ اللہ تعالیٰ غریب کربلا اتر گئے۔ اب جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ خنجر مار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ غریب کربلا پہ تیروں کی اتنی پجار تھی، کہتے شیعہ قوم گھوڑوں کی پجاری ہے، کہتے شیعہ قوم گھوڑوں کو سلام کرتی ہے، شیعہ قوم گھوڑوں کا احترام کیوں کرتی؟ اور یاد رکھنا کربلا میں مسلمان جانور بن گئے تھے، لیکن یہ واحد گھوڑا تھا جس نے غریب کربلا کے بیٹے سے اللہ تعالیٰ وفا کی تھی۔ اس زلجلہ نے لفظوں کا ذمہ دار ہوں میں، اس زلجلہ نے اپنے منہ سے غریب کے بدن سے تیر نکالے، اپنے منہ سے تیر نکال رہا تھا اور اپنی زبان بے زبانی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا فرزند زہرا ایک دفعہ آ جاؤ میری زین پہ آ جاؤ۔ خود میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اس زلجلہ نے کیا کیا؟ اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا مولا ایک دفعہ آ جاؤ پھر میں تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں مسلمان نہ ہوں گے۔ اور غریب کربلا نے کہا اے ذوالجلال حسین کا وقت آخر آ گیا۔ اور یاد رکھنا پھر آ گیا وہ وقت جب بہن 70 قدم کے فاصلے پہ آ گئی، بیٹی 4 قدم کے فاصلے پہ آ گئی۔ وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت آ گیا جب غیرت شمر حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ اس بے غیرت نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ غریب کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے غریب کے منہ پہ تماچے، اللہ تعالیٰ تماچے مار رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی، بہنیں دہائی دے رہی تھی، بیٹیاں دہائی دے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آخری جملہ خدا جانتا ہے زمین کربلا میں زلزلہ آیا، ہر طرف آندھی آ گئی، سرخاندیاں آنے لگی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ اس بے غیرت نے غریب کربلا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کے چل دیا۔ خود زلجلہ نے غریب کے بدن کے خون سے اپنے ماتھے کو سیراب کیا اور چلا تھا خیام کی طرف۔ اور ادھر خیام کی طرف جا رہا تھا، جناب سکینہ کہتی میرا باپ آ رہا ہے اور میرا باپ اللہ تعالیٰ جب سیدانیوں نے دیکھا باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، جسم سے خون بہ رہا تھا، رو کے جناب سکینہ پوچھتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یقین ہو گیا میرا بابا مارا گیا، بس ایک بات بتا دے، مجھے ایک بات بتا دے یا جواد ابی آسوک ابی اب کو طلعت شامل، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے صرف اتنا بتا کیا کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا یا پیاسا ذرا کر دیا؟ ہر طرف ندا آنے لگی اللہ وقتل الحسین بکربلا، اللہ وقتل الحسین بکربلا، ماتم حسین۔